وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ گرامی قدر عازفین، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ربیع الاول کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی۔ تو اس مہینے کے موضوعات میں سے ایک اہم ترین موضوع وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہر لمحہ ہوتا ہے، لیکن ربیع الاول کے مہینے میں آپ کی ولادت کی مناسبت سے دنیا بھر میں کثرت کے ساتھ آپ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، آپ کی سیرت کے حوالے سے، آپ کے بچپن کے حالات کے حوالے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو اس مہینے میں ہوئی ہے، اور اس مہینے کی تاریخ ولادت میں اگرچہ علماء کا اختلاف موجود ہے، بعض کے نزدیک 2 ربیع الاول، بعض کے نزدیک 8، 9، 12، یہ سارے اقوال موجود ہیں، کیونکہ بنیادی طور پر شریعت اسلامیہ کا کوئی ایسا حکم موجود نہیں ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہی کے ساتھ خاص ہو، کہ جس پر عمل کرنے میں ہمیں پریشانی ہو، ایسا چونکہ نہیں ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بنیادی مقصد وہ انسانوں کی اصلاح ہے، ان کے عقائد کی اصلاح ہے، اعمال کی اصلاح ہے۔
پھر ہمارے ہاں جو مروجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر بہت سے ایسے کام کیے جاتے ہیں کہ جو کسی بھی مسلک میں ان کی حمایت نہیں کی جا سکتی، اور اس پہ اتنا ایک زور دیا جاتا ہے، اور جس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ عوام الناس یہ سمجھتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر سب سے بڑا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر خوب خوشیاں منائی جائیں، جو جس کے جی میں آئے وہ کرے، اور بس یہ ہم نے اللہ کے نبی کا حق ادا کر دیا ہے۔ اب نماز کی، روزے کی، پردے کی، زکوٰۃ کی، اخلاقیات کی کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ عیسائیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر ان کے ہاں عید ہوتی ہے، اس کا جشن منایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت محفوظ نہیں تھی۔ ان کی مجبوری کہہ لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات محفوظ نہیں ہے، موجود نہیں ہے۔ ہمارے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے، تو ہماری یہ مجبوری نہیں ہے۔ اس کا یہ سب سے بڑا نقصان ہوا کہ عوام الناس میں، ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے مسلمان بھائیوں میں، بہنوں میں سیرت کا پہلو بالکل پیچھے چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بالکل بھلا دیا گیا ہے۔ یعنی ایک آدمی اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس سے گنہگار نہیں سمجھا جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر اگر کوئی شخص ان چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے تو ہماری نظر میں وہ شخص معلوم سمجھا جاتا ہے۔ ایک خاتون پردہ نہیں کرتی، اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا ہمارے ہاں، لیکن اگر کسی گھر میں اس موقع پر کوئی تقریب منعقد نہیں ہوتی یا مخصوص انداز میں اس دن کو نہیں منایا جاتا تو ہم ایسے گھر کو، ایسے فرد کو بڑا ہی معلوم سمجھتے ہیں۔ اس کے یہ نقصانات، چونکہ یہ چیزیں، بہت سی چیزیں میں نے عرض کیا کہ وہ کسی مسلک میں موجود نہیں، جو چیزیں ہمارے ہاں ہو گئی ہیں، خواتین کا نعتیں پڑھنا اور ان کی ریکارڈنگ کا ہونا، ان کی بھی ہم جو محافل منعقد ہوتی ہیں ان کی بھی تصویروں کا چھپنا، حالانکہ عورت کی آواز اسلام میں اس کا پردہ ہے۔ عورت اذان نہیں دے سکتی، عورت نماز نہیں پڑھا سکتی، عورت کی آواز کا پردہ ہے۔ تو ہمارے ہاں خصوصاً خواتین کی محفلوں میں، مدرسوں میں تصویر سازی بھی ہوتی ہے، نعتیں اور نعت پڑھنے کا بھی جو آداب تھے، صحابہ کی زندگی میں نعت پڑھنا غالب نہیں تھا، آج ہمارے ہاں نعتیں پڑھنا غالب ہو چکا ہے۔ یعنی نماز پڑھنے کو بندہ اتنا ثواب نہیں سمجھتا جتنا نعت پڑھنے کو ثواب سمجھا جا رہا ہے، حالانکہ صحابہ میں حضرت حسان بن ثابت کیا، 2-3 اور صحابہ کرام تھے جو کہ اس معاشرے میں اشعار پڑھنے کا بڑا رواج تھا، اور وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے خلاف اگر اشعار پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کو فرمایا کہ ان کا جواب دو، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی ان کے جواب میں۔ ورنہ عام طور پر جو ہے کسی کو مشغلہ بنا لینا، کسی چیز کو روزگار بنا لینا، اس کو اتنی اہمیت دے دینا کہ اسلام کے باقی اعمال پیچھے چلے جائیں، اسلام میں ایسا نہیں۔ اور قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ،
اکثر جو شعراء ہوتے ہیں وہ بےہودہ باتوں کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں. تو ہم بہت سے شعراء کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ فلاں شاعر تھا وہ شرابی تھا اور فلاں شاعر ویسا تھا. اب بھی جو ناخواں حضرات ہیں ان میں سے اکثر کو آپ دیکھیں گے کہ ان کی دین والی زندگی نہیں ہوتی. ان کے ہاں دین کی اہمیت نہیں ہوتی، نماز کی اہمیت نہیں، داڑھی کی اہمیت نہیں، سنت کی اہمیت نہیں. وہ تو روزگار ہے ایک ان کا. اور بلکہ علماء نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اس کو روزگار بنانا بھی جائز نہیں ہے کہ ایک آدمی کا اور کوئی روزگار نہ ہو، وہ صرف نعتیں پڑھتا ہو، پیسے لیتا ہو، فیسیں مقرر کرتا ہو. یہ نہیں ہے. ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم نے جس پہلو کو آگے آنا چاہیے تھا، جس چیز کی امت کو زیادہ ضرورت تھی وہ تو ہے سیرت النبی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی تعلیمات، جن سے آدمی کو یہ پتہ چلے کہ آپ کی عبادت کیسی تھی، آپ کے عقائد آپ نے کیا بتائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آپ کے معاملات کیسے تھے، آپ کی گھر کی زندگی کیسی تھی، آپ کی باہر کی زندگی کیسی تھی. تو اس لیے اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں انہیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور تعلیمات رسول کو آگے لانے کی کوشش کرنی چاہیے. جس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کا آنا مبارک ہے، اس میں کوئی شک نہیں. آپ کے آنے پر ایک مسلمان کو، ہر مسلمان کو خوشی ہے، لیکن خوشی منانے کے جو طریقے ہم نے بنا رکھے ہیں وہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہمیں نہیں ملتے، صحابہ کے بعد والے زمانے میں ہمیں نہیں ملتے. ائمہ مجتہدین جو کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تحقیق پہ عمل کرتے ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا فقہ حنفی کی کتابیں ہمیں وہاں سے یہ نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر یہ کام کیے جائیں، ایسا کیا جائے. کیونکہ صحابہ کے ہاں جو ہے وہ ناروں سے داموں سے زیادہ عمل تھا. تو آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے وہ ان چیزوں کو، اس کے مفاسد یعنی دن بدن ظاہر ہونا شروع ہو گئے کہ خواتین نے ان کی تصویریں، اچھی آواز والی خواتین کی ریکارڈنگ شروع ہو گئی، اب ان کی آواز گہربان تک پہنچنا شروع ہو گئی. اشعار میں بسا اوقات شعر پڑھنے والے لوگ، نعتیں پڑھنے والے لوگ وہ دین سے ناواقف ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بسا اوقات شرکیہ کلمات، جنت کی توہین، اس میں بسا اوقات دوسری چیزوں کو، ایک چیز کو دوسری پر ترجیح دینا، دوسری کو تیسری پہ ترجیح دینا، یہ چیزیں شروع ہو گئی. اس کی بنیادی وجہ یہ بنی کہ چونکہ یہ لوگ بس ایک آواز اچھی ہوتی ہے، انہوں نے یہ معلوم نہیں کہ شعر کہنے والا کون ہے یا شعر پڑھنے کے آداب کیا ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ایک موقع پر بچیوں نے کچھ اشعار پڑھے اور ان میں یہ کہہ دیا کہ ہمارے اندر وہ نبی موجود ہیں جو آئندہ آنے والی باتوں کا بھی علم رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منع کر دیا، روک دیا انہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گرفت فرمائی، اس لیے کہ آئندہ آنے والے حالات یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے. تو یہ اتنی ہے. اور ہمارے ہاں چونکہ جو ہے وہ ان چیزوں کی وجہ سے یہ خرابیاں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر ہم نے ولادت کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل تعلیمات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، وہ پس پش چلی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں دیکھیے ہر سال ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے لیکن عملی طور پر ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، اس لیے کہ تبدیلی والی باتیں ہی ہم نہیں بیان کرتے. یعنی ہم عام طور پر لوگوں کو جیسی خواہشات ہیں لوگوں کی آج کل یعنی ڈیمانڈ اور مطالبے کے طور پر تقریر بھی ویسی جیسے لوگوں کا مطالبہ ہو، جس بات پہ لوگ خوش ہو، لوگوں کی مرضی کے مطابق بات کرنا. حالانکہ دین کی مرضی کے مطابق بات کرنی چاہیے، قرآن و سنت کا جو مزاج ہے اس کے مطابق بات ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو ہدایت ملے. تو ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے کہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے تقریر کرنے والے کی، نعت پڑھنے والے کی، واعظ کرنے والے کی، کہ ہم ایسی بات کہیں کہ کوئی میرا مخالف نہ ہو، سارے لوگ خوش ہو جائیں. بھائی سارے لوگ تو اللہ کے نبی پہ بھی خوش نہیں تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شاعر کہتا تھا، کوئی مجنون کہتا تھا،
کوئی کچھ کہہ رہا تھا، حالانکہ اللہ کے نبی سے زیادہ مصلحت پسند کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی سے زیادہ تقوی والا، علم والا، خوبصورت نبی میں تو اللہ کوئی عیب ہی نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین کا یہ مزاج نہیں ہے کہ آپ عوام کی سوچ کے مطابق بات کریں، آپ قرآن اور سنت کے مزاج کے مطابق بات کریں تاکہ لوگ اپنی اصلاح کریں، لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے اندر یہ کمی ہے، ہمیں اسے دور کرنا چاہیے۔ اور اگر ہر بات پہ ہم لوگوں کے واہ واہ کر دیں گے تو اس کی وجہ سے نقصان یہ ہوگا کہ لوگ اسی عمل کو کرتے رہیں گے، انہیں اپنی غلطی کا، اپنی کمی کا احساس نہیں ہوگا۔ اور اس حوالے سے علماء کرام جو ہے وہ وقتاً فوقتاً اپنے بیانات میں، اپنی تحریروں میں اس بات کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ صرف یہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ کر لوگوں سے یہ منوانا چاہتے تھے کہ لوگوں میری پیدائش کا دن فلاں ہے، اس میں تم یہ کیا کرو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تعلیمات دے کر آئے ہیں۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ صرف ایک دن ہی نہیں بلکہ ہمارا تو ہر لمحہ وہ محبت رسول سے معمول ہونا چاہیے، ہمارا تو ہر لمحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہونا چاہیے، ہماری تو ہر وقت نسبت مضبوط ہونی چاہیے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی صورت میں ہوگی کہ ہمارا چہرہ، ہمارا لباس، ہماری گفتگو، ہمارے معاملات سے یہ بندہ دیکھ کر یہ کہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ جو غیر مسلم ہیں وہ اپنی کفر پر کتنے مضبوط ہوتے ہیں، سکھوں کو دیکھ لیں، ہندوؤں کو دیکھ لیں کہ ان کا نشان دیکھیں، اور ہماری شکل و صورت جو ہماری مسلمانی کی ترجمان ہے ہم اس کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، باوجود اس کے کہ ہم سچے دین کے ماننے والے ہیں، سچے نبی کے ماننے والے ہیں، دنیا میں نبی کے سوا کسی کا طریقہ سچا نہیں ہو سکتا، کامیابی والا نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا یقین ہے۔ اگر یہ یقین نہیں تو بندہ مسلمان ہی نہیں ہوتا، لیکن ہم باوجود مضبوط بنیاد رکھنے کے ہمیں اپنے دین پر اطمینان نہیں ہوتا، دین پر چلنے میں اطمینان نہیں ہو رہا، دین کے طریقوں پر اطمینان نہیں ہو رہا، تو ایک غیر مسلم اپنے کفر میں کتنا مضبوط ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں۔ تو آج جو آیت مبارکہ پڑھی گئی خطبے میں اللہ تبارک و تعالی نے یعنی عقائد میں سے ایمان باللہ، اور اس کے بعد ہے ایمان بالرسالت، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا۔ ایمان بالرسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کا سب سے اول ترین تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کی جائے۔ یہ ایمان بالرسالت کا تقاضا ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ کا ذکر کیا وہاں پہلے ایمان کا ذکر کیا کہ ایمان ہوگا تو اعمال صالحہ اللہ کے دربار میں قبول ہوگی۔ اگر ایمان نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں انسان کے کتنے اچھے عمل کیوں نہ ہوں وہ قبول نہیں ہے۔ جیسے مشرکین مکہ کے اعمال ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول نہیں تھے، بیت اللہ کی تعمیر ہو، حاجیوں کو ان کی خدمت کرنا ہو، کوئی عمل قبول نہیں۔ اسی طرح ایمان کی بھی ایک روح ہے اور وہ ہے محبت رسول۔ ایمان کی بھی جان ہے وہ محبت رسول ہے۔ جس طرح عمل بغیر ایمان کے بیکار اور بے فائدہ ہے، اسی طرح ایمان بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بیکار اور بے فائدہ ہے۔ وہ ایمان اللہ کے دربار میں معتبر نہیں ہے جس ایمان کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود نہ ہو۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کا ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ تمہارا ایمان کس درجے کا ہونا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ 10ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل ان کان آباؤکم، کہہ دیجئے کہ ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آباء و اجداد و ابناؤکم، اور تمہاری اولاد،
اور تمہاری اولاد کی اولاد، وإخوانکم اور تمہارے بھائی، وأزواجکم اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہارا خاندان، تمہارا قبیلہ، وأموال اقترفتموها اور تمہارا وہ مال کہ جس سے تم بڑی مشقت کے ساتھ کماتے ہو، حاصل کرتے ہو، وتجارت تخشون کسادها اور تمہاری وہ تجارت کہ جس کے خسارے کا ہر وقت تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، ومساکن ترضونها اور تمہاری وہ رہائش گاہیں اور وہ مکانات اور کوٹھیاں اور بنگلے جنہیں دیکھ دیکھ کر تم خوش ہوتے رہتے ہو، احب الیکم اگر یہ ساری چیزیں یا ان میں سے کوئی یہ تمہیں زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے من اللہ اللہ تعالیٰ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ تو پھر تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہم سے یہ مطالبہ اور تقاضا کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ ان چیزوں سے محبت نہیں رکھنی، یہ فطرت میں داخل ہے کہ انسان کو اپنی اولاد سے بھی محبت ہوتی ہے، اپنے خاندان سے بھی محبت ہوتی ہے، دنیا کی ان چیزوں سے بھی محبت فطرت میں داخل اور شامل ہے، اس کا انکار نہیں کیا، نفی نہیں فرمائی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ان چیزوں کی محبت اللہ سے، اللہ کے رسول اور اللہ کے دین سے غالب نہیں ہونی چاہیے، ہمیشہ ان چیزوں پر اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور دین کی محبت غالب ہونی چاہیے۔ اب یہ کیسے پتا چلے گا؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ اس موقع پر بندے کو پتا چلتا ہے کہ جب کسی بھی معاملے میں ایک طرف یہ چیزیں آ جائیں، خاندان آ جائے، گھر والے آ جائیں، اولاد آ جائے، ماں باپ آ جائیں، اور یہ دنیا کی سال و سماعت چیزیں آ جائیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، اللہ کے نبی کی تعلیمات آ جائے، اللہ کا دین آ جائے، اب یہ شخص ان میں سے کس کو ترجیح دیتا ہے؟ یہ وقت ہے آزمائش اور امتحان کا، یہ وقت ہے ایمان کو جانچنے کا کہ اس کو اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبت ہے یا ان چیزوں سے زیادہ محبت ہے۔ اس موقع پر بندے کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبت کرنے والا ہے یا ان چیزوں سے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم سے یہ مطالبہ اور تقاضا کیا ہے ایمان سے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، بلکہ دنیا کے ہر انسان اور ہر چیز سے بڑھ کر ان سے محبت نہ کرے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کے لیے، اس کے ایمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس سے کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کا بھی ہم سے یہ مطالبہ اور تقاضا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہم سے یہی مطالبہ اور تقاضا ہے، اور صحابہ کرام نے اس آیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عملی طور پر عمل کر کے ہمیں دکھایا، عملی طور پر وہ تفسیر بن کر سامنے آئے۔ ایسا ہوا کہ یہ چیزیں ان کے مد مقابل آئیں، اور ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم تھا، تو انہوں نے ان چیزوں کو چھوڑ کر ان ساری چیزوں کو دین پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اللہ تعالیٰ کی محبت میں سب کچھ قربان کیا، اپنی جان سے بھی بڑھ کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور یہ بات موجود ہے حدیث میں کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر بھی تشریف لے جا رہے تھے، تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مجھے آپ سے اپنی جان سے کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ عمر، جب تک آپ مجھ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہیں کرو گے تو ایمان کامل نہیں ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں آپ سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کرتا ہوں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمر اب بات بنی ہے، اب ایمان مکمل ہوا، اس لیے کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ کو مجھ سے محبت کرنی چاہیے۔ اور صحابہ کرام کی ساری زندگیاں ایسے واقعات، غزوہ بدر کو ہی لے لیجیے، غزوہ بدر جو اسلام کا سب سے پہلا غزوہ ہے، اس میں صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے دکھایا کہ غزوہ بدر جو پیش آیا، کفر اور اسلام کا سب سے پہلا جہاد اور غزوہ، اس میں کفار کی طرف آنے والے جو لوگ تھے، میں نے پہلے بھی بار عرض کیا کہ وہ سارے کے سارے مسلمان جماعت کے خونی رشتے دار تھے، وہ دور کے لوگ نہیں تھے، وہی لوگ تھے جو مکہ میں رہتے تھے اور مسلمانوں کے عزیز اور قریبی رشتے دار تھے۔ اور دوسری طرف مسلمانوں کا رشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، روحانی رشتہ، دینی رشتہ، ایمان کا رشتہ۔ تو صحابہ کرام کس رشتے کی طرف تھے؟ ایمان والے رشتے کی طرف، دین والے رشتے کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے۔ اور کفار کی طرف سے آنے والے جو لوگ تھے، وہ کسی کا بھائی تھا، کسی کا چچا تھا، کسی کا ماموں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ مسلمانوں کی طرف سے تھے، اور حضرت عباس جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے وہ کفار کی طرف سے تھے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمانوں کی طرف سے تھے، اور ان کے والد عتبہ وہ کفار کی طرف سے تھے۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے تھے، اور ان کے بھائی جو ہے وہ عقیل وغیرہ یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفار کی طرف سے تھے۔ تو اسی موقع پر صحابہ کرام وہ ایمان والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے، ایمان کے رشتے کو ترجیح دی، اور مد مقابل اپنے خونی رشتوں پر یعنی دینی رشتے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا رشتہ تھا اس رشتے کو انہوں نے ترجیح دی خونی رشتے پر، نسبی رشتے پر۔ اور اسی موقع پر جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اور 70 کے قریب کفار گرفتار ہو کر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو صحابہ کرام نے مختلف جو ہے وہ رائے اور مشورہ دیا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ اور رائے یہ تھی کہ اللہ کے نبی اور رسول، ہمیں ان کے ساتھ یہ کرنا چاہیے کہ ان میں سے جو آدمی جس کا رشتہ دار ہے وہ خود اپنے ہاتھ سے اپنے رشتہ دار کا سر قلم کرے، قتل کرے۔ بعض صحابہ نے یہ رائے بھی دی کہ ہمیں ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دینا چاہیے، شاید کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت سے نواز دے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی رائے بھی یہ تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رائے پر عمل کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اور مشورے کی تائید فرمائی کہ اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے تھے جو عمر چاہتے تھے کہ جو جس کا رشتہ دار ہے اس کو خود اس کا سر قلم کرنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دیکھیے کہ حضرت عمر کا ایمان کتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے سارے رشتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے اور محبت کو ترجیح دی۔ اسی طرح صحابہ کرام میں سے حضرت اتنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ایک صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی اتنی محبت ہر صحابی کو، لیکن ان کا واقعہ جو ہے وہ ہم تک پہنچا کہ یہ ایک دن بڑے پریشان تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پوچھا کہ آج تم پریشان نظر آ رہے ہو، تو عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں جب بھی گھر میں ہوتا ہوں، مسجد نبوی میں موجود نہیں ہوتا، آپ سے دور ہوتا ہوں اور مجھے آپ کی یاد آتی ہے، تو میں فوراً جہاں بھی ہوتا ہوں میں آپ کو تلاش کرتا ہوں، آپ کے پاس آ جاتا ہوں، آپ کے چہرہ انور کی زیارت کرتا ہوں، تو میری وہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے، وہ بے چینی ختم ہو جاتی ہے، مجھے سکون ملتا ہے۔ اور میں آج یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں دنیا سے چلا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے جنت کے اعلیٰ درجے میں ہوں گے، اور میں تو آپ کا ادنا سا امتی ہوں،
تو میں کسی ایسی جگہ میں ہوں گا تو وہاں میں آپ کی زیارت نہیں کر سکوں گا، مجھے آج اس بات نے پریشان کر رکھا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک آیت نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو شخص بھی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ قیامت والے دن انبیاء، شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ یعنی قیامت والے دن ایسے آدمی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت حاصل ہوگی۔ تو اس سے ہمیں دو باتیں سمجھ میں آئی۔ ایک یہ بات سمجھ میں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے، اور صحابہ کو کیسی محبت تھی۔ اور دوسری یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو، آپ کی زیارت ہو، تو پھر ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے واقعات بہت ہیں، یہاں تک کہ خواتین اور بچوں کو حضرت زید بن حارثہ جن کے قبیلے پر جو ہے وہ اس وقت ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، یہ اغوا ہو گئے اور عکاظ کے بازار میں بک گئے، یہ حضرت خدیجہ کے غلام بن گئے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح فرمایا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کو مولا بیٹا بنا لیا۔ صحابہ کرام نے زید بن محمد کہنے لگے، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم بدلا کہ جو ہے وہ تم کسی بھی لڑکے اور بچے کو اس کے حقیقی باپ کے نام سے پکارو، ادعوہم لآبائہم۔ تو پھر دوبارہ زید بن حارثہ، تو ان کے قبیلے کے لوگوں کو، حضرت زید کے قبیلے کے لوگوں کو جب یہ پتا چلا کہ ہمارا وہ بچہ اس طرح جو ہے وہ مکہ میں موجود ہے اور فلاں جو ہے وہ شخص کے غلام ہے، تو وہ لوگ جو ہے حضرت زید کے والدین کے چچا اور خاندان کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور جو ہے وہ انہوں نے دیکھا اور بتایا کہ یہ ہمارا بچہ ہے، اس طرح جو ہے یہاں پہنچا، ہم اسے لینے کے لیے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ لینے کے لیے آئے ہیں تو میں زید کو آپ کے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار ہوں، آپ زید سے بات کر لیں، اگر وہ جانا چاہتا ہے تو میری طرف سے اجازت، اگر وہ میرے پاس رہنا چاہتا ہے تو میں زبردستی نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے جب حضرت زید سے بات کی، ان کے چچا تھے، ان کے والد تھے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا عرصہ ایک آدمی اپنے خاندان سے، اپنے والد سے بچھڑا ہوا ہو۔ تو حضرت زید نے اس موقع پر فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ میرے والد ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، لیکن میں اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چھوڑ کر، آپ کا ساتھ چھوڑ کر میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی ان لوگوں کو محبت تھی، ہر چیز سے بڑھ کر محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو بہرحال صحابہ کی جو ساری زندگی سے بڑی بڑی ہے، تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہمارے رب کا بھی ہم سے مطالبہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہم سے یہ مطالبہ اور تقاضا ہے کہ ایک مسلمان کو کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت ہونی چاہیے۔ اب اس محبت کا معیار کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے یا نہیں، آئندہ جمعے میں انشاءاللہ اس بارے میں عرض کیا جائے گا۔